السلام علیکم عقل بھائی انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی میں نے رمضان سوال مبارک آپ سے ہو۔ یہ کرنا تھا کہ بھئی جیسے آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی نواسی ہیں یا بیٹے کی بیٹی ہیں، تو وہ کہیں انہوں نے شادی پہ جانا تھا تو وقت سے پہلے انہوں نے نماز پڑھ لی تھی اور آپ کہہ رہے تھے اس نے اچھا کیا۔ پھر ایک اور آپ کی ویڈیو دیکھی، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی وقت سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا ہاں کہ بھئی اگر اوکے، مثال کے طور پہ ہم بازار جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم لیٹ ہو جائیں گے اور واپس آئیں گے تو نمازیں اکٹھی زیادہ ہو جائیں گی، بالکل تو کیا بالکل۔ ہم وقت سے پہلے مطلب ہم ظہر کو جا رہے ہیں تو عصر کی نماز گھر میں پڑھ کے جا سکتے ہیں کیونکہ عصر کا بھی ٹائم نہیں ہوا، یا پھر عصر اور مغرب دونوں کو پڑھ کے جا سکتے ہیں ظہر کے ٹائم پہ؟ ظہر کے ٹائم پر دیکھیں دو چیزیں آپ سمجھنا چاہتی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کے وقت سے پہلے نماز پڑھنا نماز کو ضائع کرنے کے مترادف عمل ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، مغرب کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، آپ فجر اور مغرب یا ایون ظہر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، عصر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، آپ نے ظہر پڑھ لی ہے، اب عصر سے پہلے یا ظہر سے پہلے ظہر کو پڑھنا چاہتی ہیں، آیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ وقت کا داخل ہونا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نیکیوں میں سے یا نمازوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یہی دراصل وہ مطلوب عمل ہے جسے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نمازوں کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ دیں کہ آپ 5 رکعتیں پڑھ لیجئے 5 مرتبہ یا کسی بھی وقت دن میں، لیکن انہیں آپ کو مکلف کیا ہے کہ وقت کے ساتھ آپ نماز کو جوڑ کر کہ آپ ان اوقات کا خاص خیال رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آیا کہ کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دیکھیے جہاں تک قصر کا معاملہ ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین سے یہی پوچھا جا رہا ہے، ان کی آواز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضیلۃ الشیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے سلام کیا ہے اور پوچھے جا رہا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث وارد ہوئی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس جمع بین الصلاۃ والظہر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، والعصر والمغرب والعشاء من غیر سفر ولا مطر، تو یہاں مغرب اور عشاء کو بھی ادا کیا اور کوئی عذر نہیں تھا، نہ ہی کوئی خوف، نہ ہی کوئی بارش، کوئی ایسا عذر بھی نہیں تھا۔ قالوا سألوا ابن عباس في الحديث، اور اس حدیث میں پوچھا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ایسا عمل کیوں کیا؟ لكي لا يشدد على أمته أو ما في معنى الحديث، یہاں اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا جواب دیا کہ اس لیے تاکہ امت پر کسی طرح کی آزمائش اور ان کے لیے راحت کا سبب بنے، أفيدونا وفقكم الله۔ ہم براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین، جاء في صحيح مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عباس رضي الله عنهما ما أراد إلى ذلك، آپ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، اس لیے یہ عمل کیا گیا تاکہ امت کے لیے راحت ہو، وہ پریشانی سے بچ سکیں، أن لا يلحقها بحرج ومشقة، وہ مشقت کسی طرح کی دشواریاں اگر آ جائیں تو انہیں راحت فراہم ہو سکے۔ يجوز الإنسان یہاں یجوز الانسان، يلحقه حرج ومشقة اگر وہ کوئی مشقت اور کوئی پریشانی دیکھ رہا ہے في تفريق الصلوات أن یہاں ان نمازوں کو ادائیگی کرنے کے سلسلے میں، يجمع بين الظهر والعصر تو ایسی صورت میں وہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ سکتا ہے، وبين المغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کو جمع تاخیر اور جمع تقدیم بھی کر سکتا ہے۔ سواء في سفر أو في حضر، یہاں سفر اور حضر کی بات نہیں ہے، آپ مقیم ہیں، مسافر ہیں،
یہ آپ کے لیے جائز ہے. ولهذا نجمع اور یہاں من الأمطار ہم اس لیے شیخ محمد صالح عثیمین فرما رہے ہیں کہ بارش کے ایام میں نمازوں کو جمع کرتے ہیں. ونجمع في أيام الرياح الباردة اور ہم جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، سرد ہوائیں ہوتی ہیں، تب بھی ہم نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں. ونجمع في المرض اور مرض، جب مریض ہوتا ہے ایک آدمی، وہ مشقت اور دشواری سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم مرض کی حالت میں 2 نمازوں کو جمع کرتے ہیں. فباب الجمع أوسع من باب القصر. فباب الجمع اوسع من باب القصر. یہاں ایک بات سن لیجئے کہ قصر اور جمع کا جو دروازہ ہے اس میں بہت وسعت ہے، لیکن قصر یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو قصر کرتے چلے جائیں، ہر نماز کو قصر کریں. القصر ليس له إلا سبب واحد فقط. قصر کے لیے صرف سبب ہے، وہ کیا ہے؟ سفر کا سبب. السفر. غير المسافر ما يجمع حتى ما يقصر حتى حد مرض شديد. یہاں اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مشقت میں گزر رہا ہے یا کوئی پانی کی وجہ سے، تو 2 رکعت نہیں پڑھے گا. يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده. یہاں اگر آپ مسافر ہیں اور دوسرے شہر میں ہیں، تب آپ نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں. كإنسان ذهب للمعالجة آپ علاج کے لیے کسی سفر یا کسی کام یا کسی پروجیکٹ پر آپ گئے ہیں دوسرے شہر میں، فهذا يقصر وإن بقي في المعالجة سنين. یہاں تو جو مسافر ہے وہ قصر جب تک کہ وہاں رہ رہا ہے وہ قصر کر سکتا ہے. لكن الجمع أوسع. لیکن جمع کا کرنا نمازوں کا، اس میں وسعت ہے. الجمع سببه الحاجة والقصر سببه السفر. یہاں سببہ الحاجہ، جب ضرورت ہوتی ہے نا مسافر مقیم کو نمازوں کو جمع کرنے کی، تب وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. ولهذا جاز للمستحاضة التي يأتيها الدم باستمرار جاز لها أن تجمع. یہاں اس عورت کو بھی جو کہ خون کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے اور وہ پریشانی سے گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی وہ جائز ہے کہ مستحاضہ عورت بھی 2 نمازوں کو جمع کر سکتی ہے. حیض کی بات نہیں کر رہے، بلکہ جو حیض کے بعد بہت ساری عورتوں کو خون مسلسل آتا رہتا ہے، لأنه يشق عليها مع کیونکہ یہ خروج الدم. وہاں اس کو وضو کرنا اور اس کا مسلسل خون جاری جسم سے رہنا، یہ مشقت کا باعث ہے اس کے لیے. تتوضأ لكل صلاة. وجاز أيضا حتى للمرضع. قال العلماء حتى المرضع التي يشق عليها. یہاں وہ عورت بھی، بہت ساری عورتیں جو کہ دودھ پلانے والی ہیں، ان کے لیے بھی اگر مشقت ہو تو وہ 2 نمازوں کو جمع کر سکتی ہیں، قصر نہیں، جمع کر سکتی ہیں. سفر میں قصر ہے. تطهر ثيابها لكل صلاة يجوز لها أن تجمع. یہاں وہ بیمار اگر مشقت ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر مشقت ہے تو اس کو مشقت کے سبب کسی بھی مرض کی وجہ سے وہ 2 نمازوں کو جمع کر سکتی ہے. لكن هذا الذي قاله أهل العلم في وقت يكون الناس في ضيق وليس عند المرأة إلا ثوب واحد. تو یہاں اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میں شہر میں کہیں جا رہی ہوں، بعض مرتبہ ہمارے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا غالباً کراچی سے تعلق ہے، ہمارے یہاں دہلی سے، دہلی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کئی گھنٹوں راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر مسجدیں بھی نہیں ہیں اور وضو کا بھی کوئی نہیں کر سکتے آپ. تو ایسی صورت میں ظہر سے پہلے اگر آپ نکل رہی ہیں تو ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ مشقت سے گزریں گی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس شہر میں ہیں یا اس جگہ پر ہیں. اب دہلی میں ایک جگہ جا رہا تھا، آپ یقین کیجئے پہنچتے پہنچتے مجھے 1.5 گھنٹہ لگ گیا. یہ صرف سٹی کی بات ہے اور وہ 15 منٹ بھی نہیں لگے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو، راستہ اگر کھلا ہو. یہاں تو 10 منٹ میں 5 منٹ میں پہنچ جائے گا سعودی عرب میں، لیکن ہمارے ملکوں میں
گاڑیوں میں، بسوں میں، اور مساجد کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، ہر جگہ مسجدیں نہیں ہوتی، خاص طور پر خواتین کے لیے نماز پڑھنا، مردوں کے لیے بھی اگر مرد نکل گئے ہیں تو ہم جیسے لوگ، میں اپنی بات بتاؤں آپ کو بہن، ہمارے یہاں ہر مسجد میں تو قبر ہوتی ہے، اب ہم جائیں نماز پڑھنے تو کہاں جائیں؟ مجھے پتہ ہے کہ جس علاقے میں جا رہا ہوں وہاں ہر مسجد میں قبر ہے، یا وہاں کا جو امام ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے عقیدے بھی گمراہ کن عقیدے ہیں۔ تو اپنی نمازوں کو حفاظت ان کی کیجیے، اور صحیح وقت پر ادا کرنے کے لیے اگر آپ مشقت سے دوچار ہو رہی ہیں تو مشقت سے بچنے کے لیے کسی بھی طرح کی بیماری ہے، کسی بھی طرح کی مشقت ہے، تو شیخ عثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا تاکہ امت پر کسی طرح کی دشواری، مشقت اور پریشانی سے ان کو بچایا جا سکے، تو یہ وجہ ہے صحیح مسلم کی اس حدیث کی۔ تو اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں شادی میں جانا ہے مجھے، اور میں شادی میں جانے کے لیے عشاء کے بعد میں جاؤں گی، اور عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے میں جاؤں گی، عشاء کے بعد نہیں، عشاء سے پہلے جاؤں گی، اور عشاء سے پھر وہاں وضو بھی نہیں کر پاؤں گی، تو آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، اور پھر آپ وہ جو عشاء آپ کی پڑھی تھی وہ کافی ہے۔ اگر آپ اس کو تاخیر سے پڑھنا چاہیں، کیونکہ عشاء کی نماز تاخیر سے بھی پڑھی جاتی ہے، تو آپ عشاء واپس آ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن عصر تاخیر سے نہیں پڑھی جاتی نا، تو عصر کے لیے ظہر اور عصر کو آپ نماز اپنی عصر کو مغرب کے ساتھ پڑھ لیں، معذرت چاہوں گا، عصر کو، یہ ٹک ٹک کر رہا ہے تو مجھے اس کی ڈسٹربنس سے بعض مرتبہ میں فوکس نہیں کر پاتا، بہرحال تو ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں۔ میرا خیال سے آپ یہی جاننا چاہ رہی تھی، امید وضاحت ہو گئی ہوگی، شکریہ آپ کا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان